قرات کا مطلب ہوتا ہے قرآن پاک کو اس کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا، اس کے مخارج میں پڑھنا. جیسے جو حروف قریب الصوت ہیں ان کے اندر ڈفرنس کرنا، فرق کرنا. الحمد، ہمارے ہاں ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ پڑھتے ہیں الحمد. الحمد یہ ہا، ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمد، یہ الحمد ہے. جبکہ قرآن پاک میں کیا ہے؟ یہی ہے نا، یہ والی آیا نا، یہ الحمد، یہ کیا ہے؟ اب ایک یہ ہا ہے، ایک یہ ہا ہے تو دونوں اردو کے اندر ہم دونوں اس کو ہائی پڑھتے ہیں. یہ بھی ہا، یہ بھی، یہ کیا ہے دونوں؟ تو کیا مجھے یہ بتائیں، جب ہم یہ اس کو اس کی جگہ پڑھیں گے، اس کو اس کی جگہ پڑھیں گے تو عرب لوگ ہماری بات سمجھ جائیں گے؟ ہاں جی، عرب لوگ ہماری بات نہیں سمجھ پائیں گے. کیوں؟ کہ ہم نے حروف کو بدل دیا، حروف کو ان کی جگہ سے بدل دیا. حروف کو حروف سے بدلنا یہ لحن جلی ہے، اور لحن جلی کی صورت میں نماز نہیں ہوتی. یعنی اگر آپ نے الحمد کو الحمد پڑھا، نماز نہیں ہوتی. اسی طرح آگے کا الحمد للہ رب العالمین، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اب ہمارے ہاں ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ عالمین، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. بولے جی جی، شرمانے کی بات نہیں، سیکھنے کا موقع ہے نا یار. یہی ہوتا ہے نا، ہم عالمین پڑھتے ہیں یا عالمین پڑھتے ہیں؟ جو مخارج صحیح ہے جس کے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر کیوں یہی ہو رہا ہوتا ہے، یہی تلفظ نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ غلط ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. اس کا معنی بنے گا بھی تو وہ غلط سا بنے گا. یہ علم سے بنے گا، اور علم کا معنی ہوتا ہے درد. ٹھیک ہے، علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اردو کے اندر کیا لوگ بولتے ہیں؟ درد ہوتا ہے اس کا معنی. جبکہ یہ عالم کی جمع ہے، عالمین، عالم کی جمع. اور عالم کسے کہتے ہیں؟ ورلڈ، دنیا. یہ لفظ کیا ہے؟ العالمین. ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ نہیں ہوگا تو ہماری نماز نہیں ہوگی. تو پتہ چلا یہ کیا ہے؟ الف، اور یہ کیا ہے؟ عین. ان دونوں کے درمیان بھی فرق ہونا چاہیے. اسی طرح میں صرف چند ایک مثالیں دے رہا ہوں اس لیے کہ سمجھ آ جائے. سورہ فاتحہ کے آخر میں کیا آتا ہے؟ آخری حرف کیا ہے؟ یہ ضاد ہے، دال نہیں ہے. بعض اوقات لوگ اس کو کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وَلَضَّالِّينَ، وَلَضَّالِّينَ، یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ غلط ہے. اس کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا یہ دونوں بھی، ان دونوں کے درمیان بھی فرق کرنا پڑے گا. دال اور دوال کے درمیان بھی فرق کرنا پڑے گا. اسی طرح یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو سب ایک سیم ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ تینوں کا ساؤنڈ ڈفرنٹ ہے. اس کا کیا ہے؟ زال. کیا ہے؟ اس کا زا، زا. اس کا وا. یہ پر پڑھا جائے گا، یہ نرم پڑھا جائے گا، یہ اس کی سیٹی آئے گی. ٹھیک ہے،
دیکھا یہ قریب الصوت ہے. اچھا ایک اور کرتے ہیں, میں ایک اور لکھتا ہوں ایگزامپل. یار آپ لوگوں کا کام زیادہ ہو جا رہا ہے. سین یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ جب ہم ان کو پڑھیں گے تو کیا پڑھا جائے گا؟ یہ سب کے سیم ہی آواز دے رہے ہوں گے. یہ اس کو سے پڑھیں گے, سے پڑھیں گے, سے سین پڑھیں گے, سے سواد پڑھیں گے. لیکن جب ان کو باقاعدہ ترکیب میں پڑھیں گے, لفظوں کی صورت میں پڑھیں گے, سب کے ساؤنڈ میں سٹی آ رہی ہوگی, جبکہ ان کے ساؤنڈ میں, اس کے ساؤنڈ میں سٹی نہیں. یہ سین, یہ تا اور یہ صاد, یہ کیا ہے؟ سین. اس میں سٹی ساؤنڈ وسل لائک سین سا صاد. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں کتنے حروف ہیں, ان میں ہم لوگ ڈفرنس کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں کر پاتے تو پھر یہ سیکھنا فرض ہے. اتنی مقدار میں قرآن پاک کا سیکھنا فرض ہے جس سے ہماری نماز درست ہو جائے. نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا اور اس کے ساتھ سورت کا پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں, وتر و سنت کی ہر رکعت میں واجب ہے. اب اگر ہمیں ہماری یہ غلطیاں آ رہی ہیں تو پھر نماز, ہاں اگر ہم سیکھ رہے ہیں, ڈیوریشن میں ہیں, سیکھنے کے دور میں ہیں, یا امام صاحب کے پیچھے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ ہو گئی, اگر امام صاحب کی قرات ٹھیک ہے, اگر وہاں پر بھی مسئلہ ہے تو پھر بھی وہی مسئلہ ہے, کیونکہ امام صاحب کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے جو عام کے لیے. ٹھیک ہو گیا.